نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، ساری کی ساری چیز پوری امت کے لوگوں کے لیے دلیل ہے۔ نبی کے جسم سے بھی محبت، نبی کی ذات سے بھی محبت، نبی کی بات سے بھی محبت، تب جا کر کے ایک شخص اپنے آپ کو کامل ایمان اور مومن کہلانے کے لائق ہوگا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، بات سے، اقوال سے، افعال سے، تقریر سے، ہر چیز سے محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہوگی؟ ایک محبت کرنے کا جذبہ صحابہ کرام کے پاس دیکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ بلال، پورے مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قرض، کسی کا کوئی قرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو تو وہ آ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے چلی جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس اعلان کو کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت علالت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قرض ہو، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا اگر بدلہ لینا چاہتا ہو تو وہ ترنت ہی، وہ فوراً ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائے۔ لوگوں نے یہ اعلان سنا، مدینے کی گلیوں میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، پوری بستیوں میں کوہرام مچ گیا۔ کہا گیا کہ یہ کس قسم کا اعلان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کو سخت تیز بخار تھا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کسی کا مجھ میں کوئی قرض ہو یا کوئی اگر مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہو تو خدا کے لیے وہ ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے۔ پورے مجمع میں، مسجد نبوی میں، پوری محفل میں ایک شخص کھڑے ہوئے، بڑے پیارے صحابی رسول حضرت عکاشہ ابن محصن، کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بدلہ لینا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے دیکھا، کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ بلال، انہیں مت روکو، انہیں اپنا بدلہ لے دو۔ کہا حضرت عکاشہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے ہم نکل رہے تھے اور کہا کہ آپ کا کوڑا میرے جسم میں لگ گیا تھا، کہا میں وہ اس غزوہ احد کے اس واقعے کا بدلہ میں ابھی آپ کی ذات سے لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آئے، کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت میں آپ کا کوڑا میرے جسم میں لگا تھا، کہا کہ وہ کیفیت میری یہ تھی، میرے جسم میں کوئی کپڑا نہ تھا، کہا کہ ابھی شرٹ کو اتاریے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرٹ کو اتارا اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرٹ کو اتارا، وہ صحابی رسول پیچھے سے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو بوسا دیا اور پوری مسجد نبوی میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میری کیا حیثیت کہ میں دنیا کے سب سے بڑے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا بدلہ لوں۔ ارے میں تو چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوم کر کے ان جنتیوں میں سے شامل ہو جاؤں جن کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر دیا۔ یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال،
सारी की सारी चीज पूरी उम्मत के लोगों के लिए दलील है। नबी के जिस्म से भी मोहब्बत, नबी की जात से भी मोहब्बत, नबी की बात से भी मोहब्बत, तब जा करके एक शख्स अपने आप को कामिल ईमान और मोमिन कहलाने के लायक होगा, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, बात से, अक़वाल से, अफ़आल से, तकरीर से, हर चीज से मोहब्बत करेगा। हर चीज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो मोहब्बत में, सखावत में मोहब्बत का पहलू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखिएगा। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर माले गनीमत आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोग जो अभी इस्लाम में नए नए दाखिल हुए थे, उनको इस्लाम में जमाए रखने के लिए सारा माल तकसीम कर दिया। अंसारियों को कुछ भी नहीं दिया। इस्लाम में अंसारियों की बहुत ज्यादा खिदमतें रही हैं। अंसारियों ने इस्लाम की तबलीग के लिए, दीन की तबलीग के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दिया है, बहुत सारी मददें किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों को कुछ भी नहीं दिया। अंसारी इस बात से, इस तकसीम से नाराज हो गए, नाराजगी जाहिर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, कहा कि अंसारी लोग नाराज हैं, कहा कि फिर से अंसारियों को बुलाओ। अंसारियों को इकट्ठा किया गया, अंसारियों को बुलाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या माशरल अंसार, कहा कि ए अंसारियों, मैंने इस किस्म की बात तुमसे सुना है, क्या ये बात सही है? अंसारियों ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कभी दीन में कुर्बानी की बात आती है तो अंसारी सबसे आगे होते हैं। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कभी खर्च की बारी आती है तो अंसारी आगे होते हैं। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कभी मदद की बारी आती है तो अंसारी आगे होते हैं। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन तकसीम के मामले में अंसारियों को महरूम क्यों कर दिया गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला अंसारियों के ताल्लुक से कहा, अंसारियों की आंख भर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंसारियों से मुखातब होते हुए कहा कि ऐ अंसारियों की जमात, ऐ अंसारियों सुनो, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि दुनिया के लोग भेड़ बकरियों को लेकर के जाएंगे, दुनिया के लोग मालो दौलत को लेकर के जाएंगे, दुनिया के लोग माले गनीमत को लेकर के जाएंगे? अंसारियों, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि अंसारी अल्लाह और उसके रसूल को लेकर के जाएंगे? जैसे ही अंसारियों ने ये जुमला सुना, खुशी के मारे जो है आपकी आंखों में आंसू आ गए, अंसारियों की आंखों में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये इंसान के ईमान के मुकम्मल होने की दलील है।